الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. शेख तर्जुमा आप ही कीजिएगा इमरान भाई. بسم الله الرحمن الرحيم فهزموهم بإذن الله تو ان لوگوں کو اللہ کی اجازت سے اللہ کے حکم سے شکست دے دی وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحکمت وعلمه مما یشاء اور داود نے جالوت کو قتل کیا اللہ نے داود کو بادشاہت اور حکمت سے نوازا اور انہیں وہ سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اس میں سے انہیں علم دیا اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو لوگوں کے ہی ذریعے سے ہٹاتا نہیں لفسدت الارض تو زمین میں فساد پھیل جاتا ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین لیکن اللہ تعالیٰ فضل والا ہے دنیا والوں پر تلک آیات اللہ
یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، رسول کو ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، منہم من کلم اللہ، اس میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے بات کی، ورفع بعضهم درجات، اللہ نے بعض کی درجات کو بلند کیا، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی، وأیدناہ، ہم نے ان کی تائید کی، بروح القدس، روح قدس کے ذریعے سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو بعد میں آنے والے لوگ ان کے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد وہ آپس میں جھگڑتے نہیں، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن ومنہم من کفر، چنانچہ اس میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان والے ہوئے اور ایسے لوگ بھی جنہوں نے کفر کیا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ قتال نہیں کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو جس دن نہ تو کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی دوستی یاری رہ جائے گی، اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کفر کرنے والے ہی ظالم لوگ ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی اس کے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں، الحی القیوم، جو زندہ جاوید ہے اور سب کو تھامے ہوئے ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اسے نہ تو اونگ آتی ہے نہ ہی اسے نیند آتی ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کے لیے آسمان و زمین کی ساری چیزیں ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے اگلا پچھلا ساری چیزوں کو جانتا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا جب تک الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمان و زمین پر کشادہ ہے، ولا یؤودہ حفظہما، اور آسمان و زمین کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ اکتاتا نہیں، وہو العلی العظیم، وہ بلند ہے اور عظیم ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت واضح ہے، رشد ہدایت واضح ہے گمراہی سے، فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کفر کرے طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء ان کے دوست طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انہیں نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف ڈھکیلتے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ دینی بھائیوں، یہ آج کی جو آیتیں تلاوت کی گئی اور ان کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، ان کی مختصر تعلیم کیا ہے، ان آیتوں میں کیا تعلیمات موجود ہیں اور کیا اس کی تفسیر ہے، اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ دیکھیے، پہلی آیت جو آج پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ان لوگوں کو شکست دے دی، ہرا دیا، یعنی جنہیں اللہ رب العالمین نے بادشاہت سے نوازا تھا، اور بادشاہت ملنے کے بعد وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ نکل کر
لڑائی کے لیے میدان میں پہنچے، یعنی طالوت اور طالوت کے ساتھ جو لوگ تھے، ان لوگوں نے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی فضل سے شکست دے دی جالوتیوں کو۔ جالوت یہ ظالم بادشاہ یا ظالم حکمراں، اور ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے، ان لوگوں کو شکست ہوئی، اور اللہ کے حکم سے طالوت نے انہیں شکست دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَقَتَلَ داود جالوتا، کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ اس وقت تک داؤد علیہ السلام نبی نہیں تھے۔ جالوت داؤد علیہ السلام یہ طالوت کے لشکر میں ایک سپاہی کی حیثیت سے تھے، اور انہوں نے اللہ کی توفیق سے بہت اچھی لڑائی لڑی، اور ان کے ہاتھوں، داؤد کے ہاتھوں سے جالوت کا قتل ہوا۔ اور اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہیں بھی بادشاہ بنایا، انہیں داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ بنائے گئے۔ اللہ نے انہیں حکمت سے نوازا۔ حکمت سے مراد بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ بعض مفسرین کہنا ہے حکمت سے مراد انہیں ہتھیار بنانا آتا تھا، انہیں ہتھیار بنانا آتا تھا، لوہے کے ہتھیار بنا لیتے تھے بڑے آسانی کے ساتھ میں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، یعنی نبوت پلس بادشاہت، یا ایسے کہیں کہ بادشاہت پلس نبوت، تو دو چیزیں ملی، ایک تو بادشاہ بھی ہے اور دوسرے نبی بھی ہے، یا بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں ہتھیار بنانا بھی آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے، کوئی آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ان باتوں کا، اس لیے ساری باتیں قابل قبول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنایا۔ اس بات کا تو اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر کیا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کہ اللہ نے انہیں بادشاہت دی۔ اور دوسری جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوہے، ان کو معجزہ دیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں آ کے لوہا نرم ہو جاتا تھا، اور جس طرح سے وہ چاہتے تھے اس لوہے کو جو روپ دینا چاہتے تھے بڑی آسانی سے دے سکتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوہے کو بڑی آسانی سے پگھلا کر کے، بنا کر کے جو ہتھیار چاہے وہ بنا سکتے تھے۔ اور ایسے ہی حکمت سے مراد بادشاہت، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت سے بھی نوازا۔ تو نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اور بہترین ہتھیار بنانے والے ایک یعنی نبی اور بادشاہ کی حیثیت سے بھی وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، کہ اللہ نے انہیں سکھایا، اللہ نے انہیں بتایا، اپنے اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے نوازا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ نے جو علم انہیں دیا، یعنی علم سے مراد یہاں پر کلیئر ہوتا ہے، علم سے مراد یہی کہ انہیں ہتھیار بنانے آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے دفع نہیں کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ظالم کو ہی اقتدار میں نہیں رکھتا ہے، یا یہ کہیے کہ جو لوگ اقتدار میں ہوتے وہ ہمیشہ نہیں رہتے، جو لوگ قوت میں، طاقت میں، پاور میں ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہتے، بلکہ دوسری جماعت آتی ہے، دوسرا گروہ اٹھتا ہے، دوسری پارٹی آتی ہے جو ان لوگوں کو ہٹاتی ہے، اور پھر وہ لوگ اس کی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ تو کوئی کتنا بھی بڑا ظالم ہو، کتنا بھی بڑا طاقتور ہو، اس کا وہ دور ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے سے ہٹا دیتا ہے، اور دوسرے لوگ اس کی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ اس میں ایک طرح کی تسلی بھی ہے اور ایک طرح کی وعید بھی ہے۔ تسلی یہ ہے کہ اگر کہیں کچھ لوگ کمزور ہیں تو وہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری دور کرے گا اور وہ طاقت و قوت میں آئیں گے۔ اور اگر وعید یہ ہے کہ اگر کوئی طاقت و قوت میں ہے تو وہ یہ ہمیشہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ ایسا میں رہنے والا ہوں، بلکہ اس کا دور ختم ہوگا۔ یہ تو انسان اپنی زندگی سے بھی دیکھتا ہے، اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے میں وہ دیکھتا ہے کہ آج وہ جوان ہے لیکن کل بوڑھا ہوگا، کل وہ کمزور تھا، بچہ تھا، کمزور تھا، پھر اللہ نے طاقت و قوت دی، آج بدن اس کا مضبوط ہے، لیکن پھر آگے اس کے سامنے بڑھاپا ہے، پھر اس کے بعد کمزوری ہے۔ تو یہ قدرت کے قوانین میں سے ایک ہے کہ کسی کا دور ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے، کن پر؟ دنیا والوں پر، جہان والوں پر۔ مطلب یہ کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر ایسا سسٹم، ایسا نظام نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے کہ اقتدار آتے جاتے رہے، یا طاقت و قوت آج ان کے پاس ہے ان کے پاس رہے، تو ہمیشہ جو طاقت میں رہتا جو آدمی اور اس کو ہمیشہ کے لیے طاقت مل جاتی، یا ہمیشہ کے لیے بادشاہ، ہمیشہ کے لیے حکومت مل جاتی، تو وہ تو پوری دنیا پر ظلم کرتا پھرتا، اور پوری دنیا پر
وہ راج کرتا اور لوگوں کو ستاتا، قتل کرتا اور ظلم کی ساری حدیں پار کر دیتا۔ آج 5-10 سال کے لیے کسی کو حکومت مل جائے تو اس نے اپنے وہ اتنے سے وقت میں وہ نہ جانے کیا کیا کرنا چاہتا ہے، تو جس کو ہمیشہ کے لیے دے دی جائے تو ظاہر سی بات ہے کتنا بڑا ظالم بن جائے گا۔ تو اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں تبدیل کرتے رہتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، کہ اللہ کی آیتیں ہیں ہم انہیں حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں۔ آپ سے مراد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر یہ آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کی آیتوں میں سے یہ ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً تم بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہو۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے، یہ ثبوت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے۔ اور پیارے نبی ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ پیارے نبی ہمیں پچھلا ایک واقعہ بتا رہے ہیں، طالوت اور جالوت کا واقعہ بتا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں امی رکھا تھا، جو اس لیے امی رکھا کہ کوئی ان پر یہ الزام نہ لگا سکے کہ پچھلی کتابیں پڑھ پڑھ کے بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا، اور یہ پڑھنا نہ آنا یہ اللہ کے نبی کے لیے عیب کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا، تاکہ کوئی یہ بلیم نہ کرے، یہ کوئی الزام نہ لگائے کہ یہ کسی کتاب میں پڑھ لیے ہوں گے تو وہی چیز بتا رہے ہیں۔ بلکہ سچائی کیا تھی کہ اللہ وحی کے ذریعے فرشتہ بھیج کر شیخ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی شیخ، آواز نہیں آ رہی۔ شیخ آواز نہیں آ رہی آپ کی، شیخ آواز نہیں آ رہی۔ بعض رسولوں کو ہم نے بعض رسول کو بعض رسول پہ فضیلت دی ہے، یعنی تمام انبیاء تمام رسول یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہے، لیکن ان کے مقام و مرتبے میں فرق ہے، ان کے مقام و مرتبے میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بڑا مقام دیا ہے اور کسی کو اس کے بنسبت اتنا بلند مقام نہیں دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، نعوذ باللہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے جیسے ایک عام آدمی ہے، بلکہ نبی ہونا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت بڑی مرتبے کی بات ہے۔ اور نبی یہ اپنے امت کا سردار ہوتا ہے، نبی اپنے امت ان کے جو امتی ہوتے ہیں ان کا سردار ہوتا ہے۔ اولو العزم 5 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور سب تمام نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 نبیوں کا مقام و مرتبہ سب سے بڑھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر کئی نبی گزرے ہیں اور کئی رسول گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے بات کی، بعض کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو عطا کیا، ہم نے انہیں نشانیاں عطا کی، اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام کی، ان کے ذریعے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ نشانی آ جانے کے بعد، دلیلیں آ جانے کے بعد، ثبوت اور واضح برہان آ جانے کے بعد بھی لوگ قتال کرتے ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان والے ہوئے، اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اللہ نہیں چاہتا تو ایسا نہیں ہوتا، یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے چاہا کہ لوگ اختلاف کریں، اللہ نے چاہا کہ لوگ قتال کریں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہ لے کہ کوئی اختلاف نہ کرے، کوئی قتال نہ کرے، یا سب متحد رہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو متحد بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو قتال سے، لڑائی اختلاف سے روک سکتا ہے، اللہ اس پہ قادر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امتحان اور ایک اختبار، آزمائش کے لیے لوگوں کو یہ پاور دیا ہے کہ وہ چاہے سچائی کی راہ پر چلے، چاہے وہ گمراہی کی راہ پر چلے، یہ پاور ملا ہے۔ اللہ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی اور تعلیم دی ہے، ہمیں پابند بنایا کہ ہم سچ بولیں، لیکن یہ قوت ہمیں عطا کر دی کہ چاہے تم اسے جھوٹ بھی بولیں، یہ قوت ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ اللہ چاہے تو ہم ایک لفظ بول ہی نہیں سکتے۔ اس مسئلے کو سمجھے، عقیدے کا بہت نازک مسئلہ ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ قادر ہے، اور اللہ چاہے تو ہم ایک لفظ بول نہیں سکتے، ہم ایک سانس نہیں لے سکتے، ہم اپنی آنکھوں کو جھپک نہیں سکتے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا
اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا کہ ہم آنکھوں سے چاہے اچھی چیزیں دیکھیں چاہے بری چیزیں دیکھیں، زبان سے چاہے سچ بولے چاہے جھوٹ بولے، ہم چاہے اچھے کام کریں چاہے برے کام کریں. یہ اختیار جو اللہ نے دیا، یہ جو پاور اللہ تعالیٰ نے دیا، اس پاور پر بھی اللہ تعالیٰ جب چاہے بینڈ لگا دے، جب چاہے اللہ تعالیٰ اس پاور کو چھین لے. لیکن اللہ تعالیٰ پاور چھینتا نہیں، کیونکہ ہمارا امتحان ہونا ہے، ہماری آزمائش ہونی. لیکن اللہ چاہے تو چھین سکتا ہے. سمجھے بات کو؟ یہ اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ چاہے تو لوگ قتال نہ کریں، اللہ چاہے تو لوگ اختلاف نہ کریں، لیکن اللہ نے یہ آزمائش رکھی ہے، اللہ نے یہ آزمائش رکھی. اور ہمیں پابند کس چیز کا کیا، ہمیں حکم کیا دیا کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اللہ نے جو حکم دیا وہ کریں. ہم وہ کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، اور جہنم سے نجات ملے گی، جنت ملے گی. لیکن اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو الٹا ہو جائے گا، ہمیں گناہوں پر سزا ہوگی. تو دینی بھائیوں، ہمیں اپنے پاور، اپنی قوت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے جو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو. اور یہ خرچ یہ اس سے پہلے پہل کر لو کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تو کوئی بزنس کاروبار کسی کو فائدہ پہنچائے گا، نہ تو کوئی دوستی یاری کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی سفارش وہاں پر کام آئے گی. یہ اس آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو. اور آپ دیکھیں، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس طرح کی آیتیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم، یہ کچھ آیتوں کے بعد آتے رہتا ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے. جیسے اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ بندے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ جیسا نظام رکھا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا. یعنی 5 اسلام کے جو ستون ہے، جو پلرز ہے، ان میں سے ایک ستون مستقل کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. اور اس کے علاوہ صدقات و خیرات الگ سے ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، یتیم، بیوہ، مسکین، محتاج اور دوسرے ضرورت مندوں پہ خرچ کرتا رہے، وہ الگ سے ہے. تو دینی بھائیو، اسے بھی ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ اس دن کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا، اس دن کوئی دوستی یاری کام نہیں آئے گی، اور نہ تو اس دن کوئی کسی کی سفارش کرے گا. یعنی یہ دن اتنا خطرناک ہوگا، قیامت والا دن، کہ پھر ہر آدمی یہ سوچے گا کہ میں کاروبار میں بزی تھا، میں دوستی یاری میں بزی تھا، اور میں ان کے ساتھ تعلقات بنانے میں بزی تھا. میں نے کاش میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا، تو آج میرے وہ کام آنے والا ہے. تو اس طرح کا پچھتاوا ہوگا. تو وہ دن آنے سے پہلے ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا والکافرون هم الظالمون، کفر کرنے والے لوگ یہ ظالم لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کفر سے، شرک سے محفوظ رکھے. اس کے بعد بڑی پیاری آیت ہے جسے ہم مراد آیت الکرسی کہتے ہیں. اور یہ آیت الکرسی اس کی بڑی فضیلت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اگر بات کی جائے تو یہ ہے کہ آیت الکرسی اگر ہم رات میں سونے سے پہلے پڑھتے ہیں تو شیطان سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، شیطان سے ہماری حفاظت ہوتی ہے. نمازوں کے بعد اس کا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. خالص اللہ تعالیٰ کی توحید پر مبنی یہ پوری آیت کریمہ ہے. اس لیے فضیلت کے اعتبار سے یہ آیت قرآن مجید کی توحید بیان کرنے والی سب سے لمبی آیت ہے. سب سے لمبی آیت، اللہ کی توحید بیان کرنے والی، اللہ کے بارے میں بتانے والی یہ سب سے لمبی آیت ہے، آیت الکرسی. صبح و شام اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. صبح کے وقت ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے آیت الکرسی، شام کے وقت ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، نمازوں کے بعد ہمیں اسے پڑھنا چاہیے. بڑی فضیلت والی ہے آیت الکرسی. آئیے دیکھیے اس کا کیا معنی مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. یہ اعتراف کرنا، اس کا اعلان کرنا، اس کا اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، یہی تو ہمیں مسلمان بناتا ہے. یہی اقرار تو ہمیں مسلمان بناتا ہے. اگر جو لوگ اس کا انکار کرتے وہ لوگ کافر ہیں. جو کہتے کہ نہیں اور بہت سارے معبود ہیں، دوسروں کی بھی عبادت کی جائے اور کرتے ہیں، تو وہ لوگ کافر ہیں. تو پہلا جملہ ہمیں ایمان اور مسلمان بنانے والا، ہمیں مومن اور مسلمان بنانے والا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اللہ کو اونگ آتی ہے اور نہ تو اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے. یعنی نیند آنا یہ کمزوری ہے. جب آدمی کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے، اس کا جسم ساتھ نہیں دیتا تو اس کو نیند آنے لگتی ہے، تھک جاتا ہے، تھکاوٹ، اور اس کو پھر سے ریچارج ہونا رہتا ہے. اللہ کو نیند نہیں آتی، اور نیند تو چھوڑو، اونگ بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ ایک پل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اونگ کا شکار ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ اللہ کی کمال قدرت کی بات ہے کہ اللہ کو نہ تو نیند آتی ہے نہ تو اللہ کو اونگ آتی ہے. اللہ نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی ساری چیزیں. اللہ کی ملکیت.
اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ساری چیزیں ہیں، ساری آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ ہے، آسمان و زمین سمیت سب پر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ جب اجازت دیں گے تو اللہ کے سامنے کوئی سفارش کرے گا، ورنہ جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی تو کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ اور سفارش جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فلاں سفارش کرو، فلاں کے حق میں سفارش کرو، تو وہ فلاں سفارش کرے گا، فلاں کے حق میں ہی سفارش کر سکتا، دوسرے کے حق میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھے اجازت دے گا کہ میں سفارش کروں تو بتائے گا اللہ تعالیٰ کہ کس کے حق میں سفارش کر سکتا ہوں، اسی کے حق میں سفارش ہوگی۔ لہذا سفارش کے تعلق سے جو لوگوں کے اندر ایک طرح کی لاپرواہی آ گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں سفارش کر دیں گے یا فلاں کی سفارش سے میں نجات پا جاؤں گا، تو یہ یقینی بات نہیں ہے، یہ یقینی بات نہیں ہے، اس میں یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ ہماری سفارش ہو جائے گی۔ ہاں ایک وقت گزرنے کے بعد، ایک لمبا وقت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے جسے سفارش کی اجازت ملے گی اور جس کے حق میں سفارش کی اجازت ملے گی وہ سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کرے گا۔ لیکن آپ بتائیں دنیا کے کسی کام میں ہم یہ سوچ نہیں رکھتے ہیں کہ میں جاؤں ڈائریکٹ اور میرا کام نہ ہو، بلکہ بعد میں مجھے سفارش اور سورس لگانا پڑے، سفارش کا مطلب سورس، کہ بعد میں مجھے سورس لگانا پڑے اور کئی سورس لگانا پڑے تو ہمارا کام ہو۔ جب ہم یہاں پسند نہیں کرتے تو آخرت کے بارے میں ایسا کیوں پسند کرتے ہیں؟ وہاں کے بارے میں ایسا کیوں ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال الٹے سیدھے رہے، چلے گا، ہم نیکی کریں نہ کریں، ہاں وہاں ہم سفارش کروا لیں گے اپنی۔ اللہ کی بندو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نیکی کریں، ثواب کے کام کریں، اسلام پر چلتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے، تو ہم یہ کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کی کہ ہم سوچیں کہ ہم چاہے جیسے زندگی گزارے اور وہاں ان سے سفارش کروا لیں گے یا یہ اور وہ ہماری سفارش کر دیں گے، تو یہ تو شیطان نے ہمیں کمزور کر دیا کہ ہمیں بہتر سے ہٹا کر کے ہمیں خطرے میں ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے نیکی کرنے والا بنائے اور نیکی کی راہ پر چلنے والا بنائے، آمین۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگلا پچھلا سب جانتا ہے، یعنی آدمی کی پوری ہسٹری اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اس نے اب تک کیا کیا اللہ کو بھی پتا ہے، آگے کیا کرنے والا اللہ کو وہ بھی پتا ہے، اور یہ دنیا اب تک جو گزری ہے وہ اس میں کیا کیا ہوا اور آگے کیا کیا ہونے والا ہے، ساری باتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اور اللہ کو جو علم ہے اس علم میں سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے تھوڑا بہت بتا دیتا ہے، تھوڑا بہت جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے علم دیتا ہے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشن گوئیاں بتائی گئی کہ آگے کیا کیا ہونے والا ہے اور وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے جتنا چاہتا ہے اتنا علم عطا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی کرسی یہ آسمان و زمین کو محیط ہے۔ اب کرسی کسے کہتے ہیں، اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا موضع القدمین، کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے قدم ہوں گے اسے کرسی کہا جاتا ہے۔ عرش ایک بہت بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، عرش پر اللہ تعالیٰ موجود ہے عرش پر، اور اس عرش پر جیسے کسی چٹیل میدان میں، بہت بڑے میدان میں جیسے کوئی رنگ پڑی ہو، جیسے کوئی انگوٹھی پڑی ہو، ایسے ہی یہ کرسی ہے۔ کرسی کا مطلب یہ چیئر نہیں جس پہ ہم بیٹھتے ہیں، نہیں، یہ معنی کسی نے ذکر نہیں کیا کہ اس کا مطلب کرسی اور چیئر ہے، نہیں، کرسی کا مطلب ایک موضع القدمین، پیر رکھنے کی جگہ، تو اللہ تعالیٰ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے وہ، اور وہ بھی بہت کشادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کتنا کشادہ ہے، اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اندازہ ہے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے۔ ہمیں اللہ کے پر ایمان رکھنا ہے، اللہ کو امیجن نہیں کرنا ہے، اللہ کو ہمیں امیجن نہیں کرنا ہے، اللہ کا تصور نہیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہوں گے، ورنہ کوئی نہ کوئی شکل بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کسی کی طرح نہیں۔ تو جو تصویر، جو خاکہ بنے گا وہ اللہ کا خاکہ، اللہ کی تصویر نعوذ باللہ ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے ہمیں اس پر سوچنا ہی نہیں ہے، صرف عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اللہ نے فرمایا ولا یؤوده حفظهما، آسمان و زمین کو سنبھالنے میں اللہ کو کوئی تکان نہیں ہوتی، اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، وہ العلی العظیم، اللہ تعالیٰ بلند ہے اور عظیم ہے، عظمت والا ہے۔ اس کے بعد بہت ہی پیاری آیت اس معنی میں جہاں جو ہمیں غیر مسلموں سے بات کرنے میں معاون ہوتی ہے، اور غیر مسلموں سے جب ہم بات کریں تو یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، مطلب اسلام قبول کرنے میں کہ تم اسلام میں آ جاؤ، اس میں کوئی زور زبردستی نہیں، اس میں کوئی اکراہ نہیں، کوئی جبر نہیں ہے۔ ایک آدمی اسلام کو مطالعہ کرے یا کوئی اس کو اسلام کے بارے میں بتائے،
وہ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو، امپریس ہو، اسے لگے کہ ہاں اسلام قبول کرنا چاہیے، تو پورا سوچ سمجھ کر وہ اسلام قبول کرے۔ اب اسلام میں وہ آ گیا، مسلمان ہو گیا ہے، تو وہ اس اسلام پر اور مسلمان ہونے پر باقی رہے، اس پر اب باقی رہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو مسلمان بنایا ہے، تو اسلام کے قوانین اور اسلام کی تعلیمات اس پر نافذ ہوتی ہیں اور اسے اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، کہ ہدایت اور گمراہی واضح واضح ہے، یعنی گمراہی کیا ہے یہ واضح ہے، اور ہدایت کیا ہے یہ واضح ہے۔ تو اس وضاحت اور اس واضح ہونے کے بعد آدمی دین کے اندر کوئی زور اور زبردستی نہیں دیکھے گا۔ اور فمن یکفر بالطاغوت، اللہ نے فرمایا جو طاغوت کا انکار کرتے ہیں، طاغوت مطلب اللہ کے علاوہ جتنی ساری چیزیں ہیں، اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں سب کا انکار کرنا، تو چاہے وہ مورتی کی شکل میں ہو، چاہے ندیوں کی شکل میں ہو، چاہے سورج چاند ستاروں کی شکل میں ہو، چاہے وہ پہاڑوں کی شکل میں ہو یا درختوں کی شکل میں ہو، جتنی بھی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ہم سب کا انکار کرتے ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے، اور ہم سب یہ ہمارا عقیدہ یہ کہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، کہ جو طاغوت کا انکار کر دے اللہ پر ایمان رکھتا ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، مضبوط کڑا پکڑ لیا، یعنی وہ نجات کی اس نے نجات کے لیے اس نے تھام لیا مضبوط کڑے کو، اور وہ ٹوٹنے والا کڑا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا، ایمان والوں کا ولی ہے، ولی مطلب کارساز، اللہ تعالیٰ کام بنانے والا، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ایسے لوگوں کو ظلمات تاریکیوں سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لاتا ہے، یعنی ایمان کی دولت سے آدمی کو سیدھی راہ کی توفیق ملتی ہے، گمراہی سے آدمی بچتا ہے، اور نور اور روشنی کی طرف آتا ہے، توحید کی طرف آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں جو ایمان والے بندے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ کفر کرتے ہیں اور شیطان کی راہ پر چلتے ہیں تو شیطان انہیں اندھیروں کی طرف ڈھکیلتا ہے، گمراہیوں کی طرف ڈھکیلتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے کا ان کا من بنا دیتا ہے، اور یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے حکموں کو توڑنا، یہ ان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب النار، کہ یہ لوگ وہ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے، اور جو ایمان اور اسلام ہمیں ملا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے، اس ایمان پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پر خاتمہ ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ دو سوال تھے، جی کریں۔ یہ جالوت اور طالوت کا میننگ بھی ہے کیا؟ مطلب کیا میننگ ہے؟ اور یہ اولو العزم کیوں کہا گیا؟ اتنے پیغمبروں میں کیوں ان کو اولو العزم کہا گیا؟ اولو العزم کہ جتنے بھی نبی اور رسول گزرے ہیں ان میں سب سے سخت آزمائش ان 5 انبیاء کرام کی ہوئی ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور موسیٰ، عیسیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سخت آزمائشیں ہوئی، لیکن ان آزمائشوں میں یہ انہوں نے جس طرح سے اس کا مقابلہ کیا اور جس طرح سے استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ فضیلت دی، اللہ نے انہیں یہ فضیلت دی۔ آپ دیکھیں ایک نبی کی آپ ہسٹری پڑھیں، نوح علیہ السلام وہ نبی ہے کہ 950 سال تک انہوں نے اللہ کی راہ میں لوگوں کو بلایا۔ اب کتنی بڑی مدت ہے، آپ سوچیں کہ 950 سال، 1 سال 2 سال 4 سال آپ کسی کو کوئی بات کہیں، سمجھائیں، بتائیں اور وہ نہیں مانتا تو آدمی کو اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اتنے لمبے عرصے تک اپنے قوم والوں کو سمجھایا اور فرمایا کہ میں نے چپکے چپکے بھی سمجھایا، میں نے علی الاعلان بھی سمجھایا، میں نے راتوں میں بھی سمجھایا، میں نے دن میں بھی سمجھایا، اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں سوائے تھوڑے سے لوگوں کے لیے۔ تو اتنی محنت انہوں نے کی نوح علیہ السلام نے۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوب گیا، ان کا بیٹا ان کے بیٹے نے بھی نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور ان کے آنکھوں کے سامنے، بالکل آنکھوں کے سامنے وہ ڈوب گیا، مر گیا وہ۔ تو ایک باپ نے اپنا بیٹا کھویا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی تقدیر، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر وہ راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی حضرت نوح علیہ السلام کی کہ یہ کیسے بندے تھے، یہ شکر گزار بندے تھے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ زندگی میں اتنی بڑی پریشانی
کے باوجود بھی وہ اللہ کے شاکر بندے تھے, اللہ کا شکر کرنے والے. ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی شاکرا لانعمہ اجتباہ, کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے. حالانکہ زندگی دیکھیں آپ ابراہیم علیہ السلام کی, گھر بار چھوڑا اسلام کے خاطر, آگ میں ڈالے گئے اسلام کے خاطر, بیوی بچوں کو جا کے ایک بیابان جگہ پر آباد کیا اللہ کی خاطر, اپنے ہاتھوں اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کی خاطر, اور وقت کے بادشاہ سے دشمنی مول لی اللہ کی خاطر, اور پوری زندگی الگ الگ طرح کی آزمائشوں سے دوچار رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے بھاگے. اس کے علاوہ پھر یہاں آئے تو وقت کے اتنے بڑے ظالم بادشاہ فرعون سے ان کا مقابلہ ہوا, اور پھر پورے بنی اسرائیل کو لے کر کے وہاں سے ایک دوسرے شہر پھر سے منتقل ہوئے, وہاں جائیں گے ہم. پھر ان کے اپنے قوم کے لوگ بات بات پہ بدک جاتے, بات بات پر وہ ان کی مخالفت کرنے لگتے, ان کی بات نہیں مانتے تھے, پھر بھی وہ ڈٹے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈٹے رہے اور اللہ کی توحید, اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں کہ وہ خود ان کی پیدائش ایک مسئلہ بن گئی. ان کی پیدائش کی, ان کے باپ نہیں تو قوم والوں نے ان کے ماں پر ماں سے پوچھا کہ کہاں سے آئے, کیسے آئی, تو وہ انہوں نے پہلے فیس کیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی, اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر ایسے ہی اٹھا لیا. تو یہ ساری چیزیں فیس کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پوری زندگی دیکھیں تو انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی میں, تمام نبیوں کی زندگی, یہ 5 نبی اور 5 رسول ایسے گزرے ہیں جن کی زندگی بھرپور تھی آزمائشوں سے, بڑی آزمائشوں سے انہیں گزرنا پڑا, اور طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں انہوں نے برداشت کی. تو اس لیے انہیں اولو العزم کہا گیا کہ بڑے عزیمت والے تھے, بڑے پکے ارادے والے تھے, اور بہت ارادے کی پختگی کے ساتھ انہوں نے اللہ کا کام کیا ہے, اللہ کی دین کا کام کیا ہے, اس لیے انہیں اولو العزم کہا جاتا ہے. باقی دوسرا سوال جو آپ کا ہے کہ طالوت اور جالوت, تو اس کی میننگ کیا ہے یہ میں نے دیکھا نہیں, انشاءاللہ اگلے درس میں بتا دیتا ہوں. اور کسی کے سوال؟ مظفر بھائی, عابد بھائی؟ جی کوئی سوال نہیں ہے, جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرا. ٹھیک ہے شیخ, یہاں تک ختم کرتے ہیں انشاءاللہ کلاس کو. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم شیخ صاحب.